لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ مارکیٹ کی کیا کیپیسٹی ہے، کتنا والیوم ہے، اور اس کا اوور ویو ہم نے دیکھا انٹرنیشنلی کیا ہے۔ اب ہم جو دو پبلشنگ ماڈلز ہیں، ٹریڈیشنل پبلشنگ اور سیلف پبلشنگ ماڈلز، ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ ٹریڈیشنل پبلشنگ ہاؤسز جو ہیں وہ پرانے زمانے کے ونٹیج جن کو کہہ سکتے ہیں ابھی بھی آپریشنل ہیں، اور انڈیپینڈنٹ یا سیلف پبلشنگ جو ہے یہ اس کو آہستہ آہستہ ریپلیس کر رہی ہے۔ آپ اس کی اس طرح کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ جس طرح سوشل میڈیا آہستہ آہستہ مین اسٹریم میڈیا کے برابر آ رہا ہے، کمپیٹ کر رہا ہے، تو اسی طرح ٹریڈیشنل پبلشنگ کے مقابلے میں سیلف پبلشنگ آ رہی ہے، سیلف پبلشنگ کمپیٹ کر رہی ہے ٹریڈیشنل پبلشنگ سے۔ ٹریڈیشنل پبلشنگ کے بہت سارے ڈرا بیکس ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہر آتھر کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ سلیکٹ ہو جائے پبلشنگ کے لیے کسی بھی بڑے پبلشنگ ہاؤس میں، کیونکہ اس میں پبلشنگ ہاؤس نے آپ کی بک پہ انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس قابل نہیں ہے تو اکثر کئی بڑے بڑے آتھرس کی کتابیں ریجیکٹ ہوئیں، جس طرح جے کے رولنگس، اس کی ہیری پوٹر بک جو تھی وہ ریجیکٹ ہوئی، پرابلی 14 پبلشرز نے ریجیکٹ کیا، اور جس پبلشر نے سلیکٹ کیا وہ بھی اس نے اپنی چھوٹی بیٹی کو پڑھنے کے لیے دی، جو اس پہ اس نے، کیونکہ اس کا آڈینس بچے تھے تو اس وجہ سے اس کو پبلشنگ میں اس نے ایکسیپٹ کیا۔ تو بہت سے آتھرس کے ساتھ یہ پرابلم آتا ہے کہ وہ کتاب تو لکھ لیتے ہیں لیکن ان کو پبلشنگ ہاؤس تیار نہیں ہوتا ان کی کتاب پہ انویسٹ کرنے کے لیے۔ پھر اگر آپ سلیکٹ بھی ہو جائیں تو ایک لانگ لائن ہوتی ہے جو جس میں انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب پبلش ہوگی، میں بھی آپ کو 2 سال لگیں آپ کو کتاب کو ایکسیپٹ ہونے میں لٹریری ایجنٹ کے تھرو، اور جب آپ کی کتاب پبلشنگ کے لیے لائن میں ہو تو مے بی ٹیک مور دین 2 ایئرس وہ پبلش ہو۔ اور آتھر کو بہت کم رائلٹیز ملتی ہیں، خاص طور پہ پاکستان میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ 2 آپشن ہیں، یا تو آپ لمسم اماؤنٹ لے لیں، وہ بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اتنا کریٹو ورک کیا ہے، اس کے لیے وہ پبلشنگ ہاؤس شاید بہت کم پرائس پہ لے لے، یا پھر آپ ان کے ساتھ رائلٹی کی ڈیل کر لیں۔ اور رائلٹی کے ڈیل میں پرابلم یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتاب کتنی پبلش ہوگی، کتنی سیل ہوگی، تو اس وجہ سے میکسیمم لوگ پریفر کرتے ہیں کہ لمسم اماؤنٹ لے لیتے ہیں کسی سے بھی، لیکن پھر آپ کے پاس کوئی اس کے رائٹس نہیں رہتے، وہ تمام پبلشنگ ہاؤس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ وہ اگر بیسٹ سیلر بن جائے، وہ بلینز بنا لے، تو وہ پبلشنگ ہاؤس کو جائیں گے نہ کہ آپ کو جائیں گے، اور آپ کے پاس کوئی کریٹو کنٹرول نہیں ہوتا۔ پبلشنگ ہاؤسز ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اس طرح کی کتاب لکھنی ہے۔ ایون بڑے اچھے جو پبلشڈ آتھرز ہیں ان کو بھی ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے کہ اس طرح نہیں، اس طرح کتاب لکھو، تو آپ کے پاس کریٹو کنٹرول نہیں رہتا۔ جبکہ سیلف پبلشنگ کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کے پاس فل کریٹو کنٹرول ہے، آپ جو کتاب لکھنا چاہتے ہیں، جس طرح لکھنا چاہتے ہیں۔ امیزون کی کچھ پالیسیز ہیں جو آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے، لیکن آپ جو کچھ لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف ایک اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے امیزون کنڈل ڈائریکٹ پبلشنگ کے لیے، اور ورڈ میں آپ کو ایک کتاب چاہیے جو آپ نے لکھی ہوئی ہے، پھر اس کو پروسیس سے گزار کے سیلف پبلشنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے، جس میں کور ڈیزائننگ، پروف ریڈنگ، ایڈیٹنگ، بک فارمیٹنگ شامل ہے۔ اس کے بعد کتاب کو پبلش کر دیا جاتا ہے، اور یہ آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے پاس دوسرا آپشن رائلٹیز کا ہے۔ آپ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں نے 30% لینی ہے یا 70% رائلٹیز لینی ہے، اور پرائس بھی آپ خود سیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ فلیکسیبلٹی اٹریکٹ کرتی ہے بہت سے آتھرس کو کہ وہ اپنی کتاب کو سیلف پبلش کریں۔ ٹریڈیشنل رائلٹیز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت کم ہوتی ہیں، لیکن اس میں ٹریڈیشنل پبلشنگ میں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ساری انویسٹمنٹ وہ ٹریڈیشنل پبلشنگ ہاؤس کر رہا ہے، آپ کی انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہے۔ آپ کا انویسٹمنٹ صرف آپ کے کانٹینٹ کی تھی، آپ نے جو ٹائم انویسٹ کیا وہ ہے، باقی وہ ٹیک اوور کر لیتے ہیں۔ لیکن سیلف پبلشنگ میں آپ کو رائلٹیز حاصل کرنے کے لیے کتاب کو مارکیٹ بھی کرنا پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری ایکٹیویٹیز جس طرح کور ڈیزائننگ ہے، بک فارمیٹنگ ہے، اس کے لیے آپ کو پے کرنا پڑتا ہے پروفیشنل سروسز کے لیے۔ تو یہ ایک آپ نے بیلنس رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کتنی پروڈکشن کاسٹ پہ آتی ہے، اور اس کے بعد کتنے میں آپ اس کو مارکیٹنگ کے لیے آپ نے بجٹ رکھا ہوا۔
کیونکہ مارکیٹنگ کے بغیر کتاب سیل نہیں ہوگی، اور جب تک سیل نہیں ہوگی تو آپ کو کچھ ارننگ نہیں ہوگی۔ اس میں جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے امیزون کنڈل میں یا ڈیجیٹل بک کو پبلش کرنے میں، ڈیجیٹل بک یا ایون پیپر بیگ جو ہے وہ ایک ڈیجیٹل ایسٹ ہے۔ جب ایک دفعہ کریٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو کوئی سپلائی چین کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آرڈر آتا ہے تو پرنٹ آن ڈیمانڈ بھی اس کو کہتے ہیں، جو پیپر بیگس کی بات کریں۔ ای بک تو فوراً ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے، کنڈل میں ڈیوائس میں ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ پیپر بیگ جو ہے وہ جس وقت آرڈر آتا ہے امیزون اس کو پرنٹ کرتا ہے اور وہ ڈسپیچ کر دیتا ہے۔ اس میں ڈس ایڈوانٹیج بھی ابھی جب ہم آگے ڈسکس کریں گے، بات کریں گے، امیزون آپ کو نہیں بتاتا وہ کس کو دے رہا ہے کتاب، یعنی کہ آپ کا آڈینس اگر ہے تو آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن ہر چیز کو آپ نے بیلنس میں رکھنا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ پریفریبل ہے۔ یہ کبھی بھی سپلائی ختم نہیں ہوتی۔ کووڈ-19 کے دوران اکثر یہ ہوا کہ پرابلم آ رہی تھی کہ لوگوں کی سپلائی چین ڈسرپٹ ہو گئی، اور جو $10,000 ایک مہینے کا ارن کر رہے تھے وہ بالکل زیرو پہ آ گئے، کیونکہ وہاں پہ ان کا سامان ختم ہو چکا تھا، انوینٹری ختم ہو چکی تھی، اور وہ نہیں اس کو ریپلینش کر سکتے تھے۔ کتاب کے سلسلے میں اس طرح کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ 4 کتابیں گھر بیٹھے کریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وہ ریکوزٹ نالج ہے اور وہ چیزیں اویلیبل ہیں، اور آپ جتنی مرضی کتابیں کریٹ کریں۔ میں نے کئی اکاؤنٹس مینیج کیے ہیں جن میں 500 کتابیں بھی ہیں، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا اس پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں بکس پہ، اور کتنی کریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ لو مینٹیننس ہے۔ لو مینٹیننس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسا انوینٹری کا مسئلہ نہیں ہے، اس کی اسٹاک کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، اس کی شپنگ کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو یہ پرابلمس آپ کو باقی پروڈکٹ میں جو امیزون کے ڈفرینٹ بزنس ماڈلز ہیں ان میں آتے ہیں، اس میں ایز سچ یہ ماڈل نہیں ہے، اس میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے۔ آپ کے پاس کمپلیٹ کنٹرول ہے کنٹینٹ کا۔ ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ سب سے بڑا یہ ہے کہ سیلف پبلشنگ کو ابھی تک مین اسٹریم پبلشنگ ہاؤسز نے ایکسیپٹ نہیں کیا ایز اے پبلشنگ میتھڈ۔ نیو یارک ٹائمز اس طرح کی کوئی لسٹ نہیں جاری کرتا جس میں دیا ہو کہ یہ سیلف پبلشڈ آتھر ہے اور یہ بیسٹ سیلر ہے۔ تو کچھ عرصہ پہلے، آج سے 10 سال پہلے، 12 سال پہلے، یوٹیوب کو بھی کوئی ریکگنائز نہیں کرتا تھا، سوشل میڈیا کو ریکگنائز نہیں کرتا تھا، لیکن اب ٹائم آ گیا، اب سارے لوگ اس طرف جانا شروع ہو گئے ہیں، اس کو ریکگنائز کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو ریکگنیشن ہوگی۔ بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے اپنی کتابیں خود پبلش کی، مثلاً رابرٹ کیوساکی، رچ ڈیڈ پور ڈیڈ، اس نے اپنی خود کتاب پبلش کی۔ تو یہ ایک آپ کے پاس پلس اور مائنس آپ دیکھ کے آپ کرتے ہیں کہ میں کون سے والا ماڈل فالو کروں، اس لیے سیلف پبلشنگ زیادہ اٹریکٹیو ہے۔ آپ کو خود پیسہ انویسٹ کرنا پڑتا ہے اس میں، یو ہیو ٹو انویسٹ منی ان مارکیٹنگ، پروڈکشن، اور یہی آپ کی انویسٹمنٹ ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں دوسرے امیزون کے سیلنگ ماڈلز کی، ان میں پرائیویٹ لیبل ہو یا ہول سیل ہو، تو اس میں آپ پروڈکٹ بائی کرتے ہیں جو آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ یہاں پہ آپ پروڈکٹ کریٹ کرتے ہیں، بک کریٹ کرتے ہیں، اس میں آپ کی انویسٹمنٹ ہے، آپ کی مارکیٹنگ میں انویسٹمنٹ ہے۔ اور اس کو کافی اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ اگر کہوں میں کہ بالکل آپ $500 سے شروع کریں گے اور آپ بلینر بن جائیں گے، اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ اور مارکیٹنگ جو ہوتی ہے بکس کی وہ ڈیفیکلٹ ہے۔ میں نے سارے کام مارکیٹنگ ہی کیے ہیں۔ وہ ڈیفیکلٹ اس لیے ہے کہ بک کا آپ کو نہیں پتا کہ کس کی ورڈ پہ سیل ہوگی یا کس کیٹیگری میں سیل ہوگی، جبکہ پروڈکٹس آپ کو بالکل کلیئر ہے۔ جب آپ نے اگر آئی فون بیچ رہا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سیمسنگ کا کی ورڈ یوز کر رہے ہو۔ آئی فون کا کی ورڈ ہے تو آئی فون کے 20 25 30 کی ورڈز ہوں گے۔ بکس کے بارے میں آپ کو بہت ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کہاں پہ یہ سیل ہو سکتی ہے اور لو کاسٹ پہ سیل ہو سکتی ہے۔ یہ بزنس ماڈل ہیں۔ پرائیویٹ لیبل میں بہت زیادہ رسک ہے، خود کہتے ہیں جو گرو سکھاتے ہیں، میں نے تو کبھی نہیں کیا تو اس لیے میں کہہ نہیں سکتا۔ ہول سیل میں بھی انویسٹمنٹ ہے، لیکن جو کنڈل کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ اس کی لیک آف سپلائی چین ہے۔ لیک آف سپلائی چین مینس اس کی کوئی سپلائی کی ضرورت نہیں ہے۔ کتاب کریٹ ہو گئی، ڈاؤن لوڈ بھی ہو سکتی ہے، پیپر بیگ بھی بائی کر سکتے ہیں، اور اٹ از ڈیجیٹل ایسٹ فار ایور۔ اور اسی فرق کی وجہ سے یہ باقی ماڈل سے ڈفرینٹ ہے اور بہتر ہے ان میں میرے حساب سے، ورنہ جو دوسرے کام کر رہے ہیں اور اگر اس میں سکسیڈ کریں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم بات کریں گے امیزون کے ڈفرینٹ بزنس ماڈلز کی، اور آپ اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں ڈفرینٹ بزنس ماڈل سے۔ تھینک یو۔